ابھی جدائی کے لمحے اور باقی تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مدینے کے قریب لے جا کے ام القریٰ ایک بستی تھی، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، جو لے جانے والے تھے وہ یہودی تھے، انہیں مجھے وہاں جا کے بیچ دیا۔ میں شہزادہ ناز و نام میں پلا، مجھے مارتے مجھ سے کام لیتے، کہتے میں وہاں کئی سال رہا اور کہتا یا اللہ میں مدینہ تو آ جائے گا، حضور کا شہر تو نصیب ہو جائے نا۔ حضرت جناب سلمان فارسی کہتے ہیں اس یہودی کا چچا، اس کا چچا بھائی، اس کا کزن بنو قریظہ کے محلے سے آیا، مجھے اس نے کام کرتے دیکھا تو کہنے لگا توجہ ہے آپ کی، جاگ رہے ہیں آپ لوگ، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کہنے لگا غلام بیچو گے مجھے دے دو، کہتے اس نے کہا 4 دینار نفع دے تو لے لے، کہتے اس نے 4 دینار نفع لیا، مجھے باندھ لیا پشت پہ، ہاتھ میرے باندھ لیے، پیر باندھ لیے، میں رونے لگا، میں تڑپنے لگا۔ کہتے ہیں اچانک بنو قریظہ مدینے کا ایک محلہ تھا جہاں یہودی رہتے تھے، کہتے ہیں وہاں کا رہنے والا شخص اچانک میری آنکھ کھلی تو ٹھنڈی ہوائیں، اچانک میں نے کھجوروں کے لمبے چوڑے درخت، فرمایا میں نے دیکھا پہاڑیاں بھی معطر سی، فضائیں بھی کرم والی، عطا ہی عطا، دو آنسو گئے اور میں ہنس پڑا، آنکھوں میں آنسو، لبوں میں مسکراہٹ۔ سلمان فارسی کیا ہوا؟ میری تکاوٹیں اتر گئی ہیں، میری ریاضتوں کا ثواب مل گیا، میری عبادتوں کا اجر مجھے مراد مل گیا۔ کہتے ہیں اس نے مجھے وہاں رکھا، کام کاج کرانے لگا، وقت گزرتا گیا، ایک دن کھجوروں پر چڑھ کے توڑ رہا تھا، مست تھوڑی عربی میں نے سیکھ لی، پل کی باتیں سمجھنے لگا، فارسی نسل، کہتے ہیں میں کھجوریں توڑ رہا تھا، میرے مالک کا بھائی دوڑا آیا، توجہ ہے آپ کی، آیا آگے کہنے لگا بھائی تجھے کیا ہوا ہے؟ پتہ کوئی توجہ نہیں، ایسی باتیں کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جس نے دعویٰ کیا وہ مدینے آ گیا، وہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا وہ مدینے آ گئے ہیں۔ حضرت سلمان جو کھجوریں میں توڑ رہا تھا میرے ہاتھ سے گر گئی، یوں لگا کہ کسی نے آ کے کہا ہو کہ چل تجھے حضور نے بلایا ہے، فرماتے میرے ہاتھ کانپنے لگے، وہ کہنے لگا کدھر ہے وہ؟ کہنے لگا وہ خبا ہے نا، آج بھی جا کے کوئی خبا کا ماحول، آج بھی جا کے کوئی دیکھے ماحول، طلع البدر علینا کی صدا آتی ہے، طلع البدر علینا کی صدا، ہم ہیں نجار بچیاں بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی، رسول جانب اشارے گاتی تھی، ہم ہیں نجاری گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے تشریف لانے، ہم ہیں بچیاں نجاری گھرانے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے میں جھٹ سے چھلانگ لگا کے اترا، پہلے میں آیا کرتا تھا پکڑ کے چھلانگ لگائی زمین، اور میں نے اپنے مالک سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے اس نے تھپڑ مارا، اپنا کام کر، کہتے پہلے وہ مارتا تھا تو دکھ ہوتا تھا، آج پتہ ہی نہیں چلا، آج پتہ ہی نہیں چلا، ہمارے بابا جی بیٹھے تھے، جہاز میں بزرگ بیٹھے تھے، ان سے کسی نے کہا تھک تو نہیں گئے؟ کہنے لگے میری 11ویں بڑھا گیا، گنبد پہ نظر پڑے اتر جاتی ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں رہتی۔ سلمان فارسی کوئی پتہ نہیں چلا، میں انتظار کرنے لگا، جلدی نہیں ڈال جاتا،
شام جلدی ہو شام ہوئی چھٹی ملی کھجوریں پلو میں باندھ لی اور قبا کی جانب خرامہ جھکی ہوئی نظریں کانپتے ہوئے میرے لب میں جب پہنچا کھجور کے درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں بائیں جانب چراغ جل رہا ہے اور دائیں جانب صدیق اکبر بیٹھے ہیں فرماتے میں پہنچا نظر حضور کے چہرے پہ جھکی ہوئی نظریں نور سے زیادہ روشنی یہاں سے چھین رہی ہے فرماتے لگتا ہے شرما کے پیچھے ہٹ رہا ہے سادہ سا لباس خوشبوؤں نے آگے بڑھ کے استقبال کیا فرماتے ہیں یوں نظر پڑی تو یوں لگا جیسے صدیوں سے جانتے ہیں صدیوں سے کون فرمایا پہلے سے جانتے حضور نے مسکرا کے فرمایا آئیے اتنے جملے میں بیٹھ گیا کھجوریں نکال کے دیں اور میں نے کہا حضور صدقے کیے فرماتے ہیں نشانیاں بتائی دو نشانیاں یہ تھی کہ صدقہ نہیں کھائیں گے دوسری نشانی تحفہ لے لیں گے تیسری نشانی کے کمر کے پیچھے مہر نبوت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ حضور صدقے کیے حضور نے میری طرف دیکھا تو مسکرائے اور بڑا کھول کے لوگوں میں بانٹ دو فرماتے ہیں چہرہ میری طرف باتیں ابو بکر سے ہو رہی ہیں سمجھایا تو مجھے جا رہا ابو بکر لوگوں میں تمہیں پتا بھی ہے میں صدقہ نہیں لیتا کہتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی دودھ کا پیالہ آیا ایک گھونٹ مصطفیٰ نے لگایا مجھے عطا فرما دیا موجیں لگ گئی میری موجیں لگ گئی ساری رات نیند نہیں آئی لذت میں اور اگلا سارا نیند نہیں آئی شام کے انتظار میں کہتے ہیں پھر شام ہوئی پھر پلو میں کھجوریں باندھی پھر خرامہ چل پڑا فرماتے سارے جا چکے ہیں پتہ نہیں حضور کس کا انتظار کر رہے ہیں سارے جا چکے شام ہو گئی میں پہنچا بیٹھا سامنے میرے مصطفیٰ نے دیکھا فرمایا آئیے میں نے کھجوریں نکالی میں نے کہا حضور تحفہ ہے فرماتے ہیں حضور کھول کے مسکرائے گویا حضور سوال کا جواب دے رہے ہیں مجھے پتا ہے تو کیا کر رہا کھول کے مسکرائے کھجور نکالی دوسری کھائی تیسری بھی کھائی مجھے یاد نہیں 10 کھائی کہ 11 کھائی میرا لایا استعمال فرمایا فرماتے ہیں جی نہ کرے آنے کو دل نہ کرے غلام تھا لوٹ آیا واپس اگلے دن حضور جہاں مسجد نبوی ہے جہاں آج جنت البقیع جہاں قبرستان ہے وہاں حضور بیٹھتے فرماتے ہیں میں شام کو چلا گیا خیال آیا مور نبوت کیسے دیکھوں گا دو نشانیاں تو پوری ہو گئی تیسری کیا ہے سارے بولے فرماتے ہیں وہ ہے درمیان کیسے جرأت کروں گا کہ حضور دکھائیں کیسے کہوں گا سونیا مور دیکھنی ہے کہتے ہیں پھر دعائیں کرنے لگا یا اللہ ہوا چلا دے دل ہی دل میں نا ہوا چلا دے مولا کی کمیز مبارک میں مور دیکھ لوں کبھی دل میں خیال آ کے قبر کو لگانے کو دل کرتا ہے کبھی خیال آئے کہ خارج کرنے کے لیے کوئی تو بات بنے سارے بندی کرتے آیا لیکن کیا خبر تھی مجھے کہ ساری باتیں مصطفیٰ کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہیں فرماتے ہیں میں گیا جو ایسا تھی کہتے میں گیا حضور کے سامنے بیٹھنے لگا حضور نے فرمایا سلمان پیچھے آ یہ تیری جگہ نہیں پیچھے میں پیچھے گیا جیسے ہی میں پیچھے گیا حضور نے تمیز پکڑی مور نبوت اٹھائی کھول کے دیکھا کھول کے پیار کیا پھر حضور نے بس بھی کر
فرمایا نبی کریم کے قدموں میں سر رکھا اور میں پھوٹ کے رویا میں نے کہا سونیا میری حیات کا افسانہ نہ پوچھنے والوں کہیں سے پڑھانا جائے سونیا میں سوہان سے چلا تو شام آیا میں شام سے چلا تو موصل سے نصیبان آیا وہاں سے میں تموری آیا پھر میں بکا کسی کے جانوروں کو چارہ ڈالا کسی کے گھر میں صفائی کری جوتے صاف کیے کپڑے دھوئے بیک کے آیا پہنچا مجھے جم کے قدم چومنے دے حضور مجھے جی بھر کے زیارتیں کرنے دے حضور نے اٹھایا اور جب میرے رسول نے میرا ماتھا چوما حضور نے جب نشانی پہ بوسہ دیا فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں پھر میں جانوں حضور لوگوں کی چیخیں نکل گئیں لوگ رو پڑے ایک بزرگ اٹھے کہنے لگے عمر جب سے سلمان آیا ہے یتیم بچوں نے کہنا شروع ہمیں یتیم نہ کہے جب سے سلمان آیا بھوکوں نے کہنا شروع ہمیں بھوکا نہ کہے جب سے سلمان آیا ہے بے آسرا لوگوں نے کہنا شروع ہمارے پاس بہت بڑا آسرا ہے جب سے سلمان آیا گھروں کو گھر مل گئے وہ لاچار بیمار قریب کوئی نہیں جاتا سلمان انہیں پاس بٹھا لیتا ہے ہمارا گورنر نہ بدلیے گا حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب میرے اندر طاقتیں نہیں رہی خدارا کبھی ایسا ہوا حکمران جائے تو لوگ روئیں لوگوں نے کہا خدارا ہمارا گورنر نہ بدلا جائے حضرت عثمان نے کہا مجھے معاف کر دو میں ایسے آدمی کا نام جو مجھ سے بھی بہتر ہے کون کہا میں حضرت صاحب نبی وقاص کا نام گورنر کے لیے پیش کرتا حضرت اب وہ لوگ پتہ کیا کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے ہمیں وہ گورنر ہماری ایک شرط ہے ہم ان کی گورنری قبول کریں گے مستقل رہائش مدائن میں رکھیں گے ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے آپ کو وہیں رہنا پڑے گا اتنی محبت اتنا پیار حضرت سلمان نے کہا نہیں میں مصطفیٰ کے مدینے میں گزاروں گا میں تو حضور کے شہر مقدس میں وقت گزاروں گا میں نہیں جاؤں گا وہ لوگ اتنا روئے فاروق اعظم بھی رو پڑے فرمایا اے سلمان آپ واپس چلے جائیں ان لوگوں کا خلوص محبت سے بہت زیادہ حضرت سلمان فارسی مدائن آ گئے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گورنر بن گئے تین لوگوں کے ساتھ ہمیشہ وصال کر گئے تین لوگوں سے جرانہ رہا ایک حضرت عبداللہ بن سلام سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص سے وہ پاس تھے اور تیسرا اکثر ٹائم نکال کے مدینے جاتے کس لیے آئے ہو کہا ایک تو روضہ رسول کی زیارت کرنے آیا ہوں اور دوسرا میں امام حسن سے ملنے آیا ہوں ساری زندگی نبی پاک کے نواسوں کے پاس آتے بات کوئی نہ کرتے ذکر کوئی نہ کرتے حضور کے شہزادوں کے پاس آتے امام حسن سے ہاتھ ملاتے امام حسن کا چہرہ دیکھتے رہتے آنسو بہاتے رہتے کتنی دیر کھڑے رہتے واپس چلے جب بوڑھے ہو گئے زیادہ کمزوری آئی تو حضرت سعد بن پیغام دیا کہا کسی طریقے مدینے پیغام بھیجیے اور امام حسن سے کہیے میں آپ کے نانا کا نوکر ہوں طاقت نہیں رہی اب چل کے مدینے آ سکوں عمر مجھے پابند کہ میں نے حضرت عثمان کا دور آ گیا میں نے اب مدائن میں وقت گزارنا ہے اگر ہو سکے تو آخری بار ایک مل تو جائیں امام حسن مجھے لگتا ہے جلوہ مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی حضرت سعد بن پیغام بھیجا امام حسن وہاں سے مدائن آئے جیسے ہی امام حسن دروازے سے داخل ہوئے بوڑھے سلمان فارسی بوڑھے نکاحت اتنی اٹھا نہیں جاتا امام حسن آئے حضرت سلمان فارسی نے رونا شروع کر دیا تڑپنا شروع کر دیا اٹھنا چاہا بستر پہ گر گئے امام حسن قریب آئے چارپائی پہ بیٹھے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور میں بڑا پریشان ہوں
میرے لیے دعا کرے امام حسن کا امام حسن جوان ہوں میں جوان ہوں آپ بوڑھے ہیں کرنی چاہیے کہا نہیں آپ سے دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے نانا سے جو وعدے کیے تھے میں پورے نہیں کر سکا آپ دعا کریں میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں تو مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کہنے لگے کیا کیا تھا کیا نہیں پورا کر سکے عرض کی حضور نبی کریم نے فرمایا مال پاس رکھنا جتنا مسافر کے پاس ہوتا ہے یہ حضور نے مجھ سے کہا تھا میں پورا نہیں کر سکا دیکھیے میرے گھر میں کتنا مال ہے کتنا سرمایہ امام حسن کہتے ہیں میں نے مال دیکھا تو ایک مٹکا پانی پینے کا 2 پیالے پانی پینے کے ایک مشکیزہ ایک چٹائی وہ بھی ٹوٹی ہوئی فرماتے ہیں میں نے کل مال کا حساب لگایا تو میں نے کہا حضور 15 دینار سے زیادہ نہیں بنے گا رو کیوں رہے ہیں کہنے لگا امام حسن سے عجیب جملے کہنے لگے ابن سعد کہنے لگے اچھا اگر قیامت کے دن رسول پاک نے میری سرزنش فرمائی اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو اے سیدہ فاطمہ کے سفارش تو کریں گے نا میری آپ میری سفارش تو کریں گے حضور کی بارگاہ میں ساتھ بھی نبی وقاص بھی آئے رونا شروع ہو گئے کہا ہاں مجھے امید ہے آپ کی سرزنش نہیں ہوگی آپ کو بغیر حساب کتاب جنت ملے گی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی توجہ ہے آپ کی لوگ کہتے ہیں تم نے ترانے ڈھونڈ لیے پتہ نہیں کہاں سے لے آئے وصیت فرمائی امام حسن کو کہنے لگے حضور میں پرانا نوکر ہوں اور میں نے اپنی نوکری کرنے کی کوشش کی ہے اب میں بچوں گا نہیں اگر میں مر جاؤں تو میری خواہش ہے کہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا میرا جنازہ پڑھا آج نہیں مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ امام حسن نے جنازہ پڑھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جاتے نصیحت ہی کر جائے تو فرمایا تین چیزوں کا خیال رکھنا یا تو جہاد کے راستے میں انتقال کر جانا یا جہاد کے راستے میں انتقال کر جانا یا حج اور عمرے کے راستے میں مر جانا یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے دنیا سے رخصت ہو جانا فرمایا جہاد کے راستے میں جانا سلمان فارسی وصیت کر رہے ہیں وصیت یاد رکھیے جہاد کے راستے میں انتقال کرنا یا حج اور عمرے کے راستے نہ ہو سکے تو قرآن سکھاتے جانا امید ہے اللہ کتاب جنت عطا فرما دے گا یہ وصیت فرمائی جناب سلمان رضی اللہ وصال کر گئے عجیب سناٹا ہے مدینے سے نور کی جماعت آ رہی ہے جنازہ پڑھنے نور کی جماعت آ رہی ہے نور کی حضرت عثمان غنی خود چل کے جنازے میں شریک ہوئے اور صحابہ کہتے ہیں سفید داڑھی حضرت عثمان کی امام حسن کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا اور پڑھ کے پھر ان کی میت کے قریب حضرت عثمان غنی پہلے تو صبر کا پہاڑ تھے اور جب قریب گئے اور جا کر کے ماتھا چوما اور پھر جب سیدنا عثمان غنی اٹھے تو مقدس داڑھی سے آنسو گرنے لگے سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو تیرا ماتھا چومتے دیکھا سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے تجھ سے پیار کرتے دیکھا ہے فرمایا لوگو سلمان ہم سے علم رخصت ہوا رخصت ہوئی ہے حضور کا محبوب رخصت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا وصال کے بعد سے پہلے حضرت عبداللہ نے سلام سے کہنے لگے جو ہم میں سے پہلے جائے گا حال بتائے گا حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے واپسی کی اجازت ملے گی کہا ہاں جو اللہ کے نافرمان ہوئے جو اللہ کے فرمانبردار ہوں گے جہاں چاہیں گے جائیں گے
حضرت سلمان فارسی وصال کر گئے، جناب عبداللہ ابن سلام کو ملے، فرمایا بتائیے خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے رب نے فرمایا فرشتو سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، فرشتوں سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، اس لیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ دل میں ہمیشہ میری ذات پہ بھروسہ کیا، ہمیشہ میرے اوپر بھروسہ کر کے رکھا ہے، لہذا میں مجھ سے کوئی حساب نہیں لیا گیا، بغیر حساب کی میری بخشش کر دی گئی۔ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالی میں حضرت اویس ڈھونڈنے چل پڑا، ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا، اور جو کبھی کسی کو حضرت اویس کرنی یہ فکرہ حضرت اویس کرنی کے لیے کہا، یہ فکرہ پورا فیٹونی اسی کسے دیکھو جو نہیں جلاگتے، نہ کوئی ساڈا درد، کوئی جرانہ نہیں، کوئی دوستانہ، حضرت اویس کرنی کا کنفرم نہیں کہ کدھر، بس اسی کسے دے کچھ نہیں لگتے، کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے، اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے الگ تھلق۔ حضرت خواجہ ویس کرنی کو ڈھونڈتے کہتے ہیں کرم گیا۔ حضرت حرم بن حیان یہ دادا صاحب نے اس کو لکھا ہے، فرماتے میں گیا وہ تو آج کرنے چلے گئے، کہتے جب میں مکے گیا تو ویس کرنی آئے تو ہم تو نہیں جانتے، یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی تصویریں زیادہ ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ جاننا، رب چھپے ہوئے چکر میں پڑے ہی نہیں۔ کون اویس کر؟ انہوں نے کہا کہ اویس کرنی، چہرے پر برس کے داغ، کمزور سا وجود ہے، داڑھی زیادہ گھنی نہیں۔ جب حالات لگے اس طرح کے ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا، پہلے بھی دنیا جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں۔ وہ جب حجر اسود پہ آیا تو رنگ بدلتا دیکھا، وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ اب مدینے جائیں گے۔ جناب حرم بن حیان کہنے گیا میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا، میں نے کہا یار میں ویس کرنی کو ملنا آیا ہے کہ مدینہ شریف آئے، تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، لیکن دنیا جان بڑا کچھ ہو گیا، بائی نیم لوگ ہوٹلوں پہ سڑکوں پہ پہچاننے لگے، لیکن بات تو یہ ہے پہچاننا چاہیے، اگر وہ پہچانے پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو بڑی بات، لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا۔ عزیز بھائی حضرت خواجہ ویس کرنی کے بعد مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگوں بھی کہنے لگے ہم نہیں جانتے، ملے ہی نہیں تو باریک سا وجود، پرانا سا لباس، برس کے داغ ہے، چہرے پہ داڑھی زیادہ، کسی کو پاس نہیں بٹھاتے، اور پھر ایک جملہ اور روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں، سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں، سنا ان کی پلکیں بھیگی رہتی ہیں۔ میں دو چار دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شعر، اس نے کہا ایک باری میری آنکھیاں تو انہوں نے اتھرو چسکا پہ گیا رونے دا، ہر ویلے یا ہوزاری، کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے۔ کہتے میں نے کہا ویس کرنی تو کدھر کوئی خبر لگے، جب وہ آئے ہیں آنے کا انداز ہی نرالا تھا، سسکیاں اور آہیں نکل گئیں، وہ مدینے آیا۔ حضرت حرم بن حیان تلاش پھر میں ان کو ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے کمزور سے ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا۔ کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم، کہتے انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا، بیٹھے کہنے لگے سلام یا حرم بن حیان، یا حرم بن حیان، وعلیکم السلام، کہتے من انتا کون ہے، کہنے لگے وہی ہو جسے تو مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا۔
تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بڑا خوبصورت اللہ کرے آپ کو سبق کبھی نہ بابا صاحب کے مزار پہ خالی آ گئے، داتا صاحب گئے، داتا صاحب گئے، ایسے چلے گئے، فارغ لوگ تھے، کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے، ہم فارغ تھے 2 بجے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑے رہے، ہم کو پتھر چاٹنے والے لوگ تھے، آدھی رات بیت گئی اور ہم بزرگان شریف کھڑے ہوئے، یہ کیسے ہو آدم کے مزار کھڑے، ایسی کوئی بات تھی؟ حضرت ویسے فرمانے لگے کیا کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے، عارف تو روحی میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے، یہ روحوں کا رشتہ ہے، یہ خطا نہیں جایا کرتا، عارف تو روحی میری روح تیری روح کو جانتی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ ایسے لوگ تھے، تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا، میں تجھے جانوں نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ڈھونڈتا رہا گلی میں کہوں میں تجھے جانتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ کے رب کریم مجھے جنت میں اکٹھا کر دے۔ کہتے ہیں جب انہوں نے چل پڑے، میں نے کہاں جا رہے، میرا پیچھا نہ کرنا، میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں، اور جس رستے میں چل رہا ہوں نا، ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا، یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے، اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہو، ہر آدمی کا یہاں چلنا نہیں، مجھے تنہا اپنی مرضی سے چلنے دے۔ کہتے میں نے منت کرنے لگے، بس انہیں جدوجہد بڑی کی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی، تجھے پہچان لیا، تیرے ساتھ بات کر لی، ورنہ میں کسے دے کچھ نہیں لگ دے۔ اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ حوالے سے پڑھا کہ قیامت کے دن حضرت ویسے جنت میں جائیں اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے، بلکہ امام شعرانی کہتے ہیں اللہ کی شکل کے پیدا فرمائے گا، اور ان کے جھرما کے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی۔ یا خدا سے ملو یا مصطفیٰ کریم سے ملے، تو محبت کریں، صالحین کا پیار، لوگوں کی محبت، صالحین کی رستہ آسان کریں۔ کوئی شک نہیں زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، برے لوگ میں ہوتے ہیں، لیکن 2 4 5 10 بروں کو لے کر محبت چھوڑ دیں، نیک لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں، ان کا پیار چھوڑ دیں، تذکرہ پڑھنا ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں۔ گزشتہ دور میں بادشاہ بھی نیک کی محبت کی وجہ سے نیک ہوئے۔ اورنگزیب عالم کی بہتر ہوئے تو جیون نیک سے محبت کرتے۔ محمود غزنوی کا سبب یہ تھا کہ ابو الحسن کرکانی کے پاس جایا کر صالحین نے بدلے بادشاہوں، ان لوگوں کو پیار تھا۔ جہانگیر بادشاہ جایا کرتا تھا خواجہ اجمیر کے آستانے پر۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سخت ہم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا کرتے، درد والی جگہ پہ جاتے تھے، درد مند ہو جائے۔ اس لیے صالحین کبھی نہ چھوڑے میرے بھائی پہ مٹی پڑ جائے نا، دھوئے جاتے ہیں، اتار کے پھینکے نہیں چاہتے، چیزیں غلط ہو جائیں تو گرد جھاڑی جاتی ہے۔ اس نظام کو چھوڑا، صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑ۔ رب کریم کے بندوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے گی، اللہ کے بندوں کی محبت آپ کے اندر جلوے پیدا۔ اور اگر آپ ان کو پڑھیں گے، میں جب وطن شریف جاتا ہوں، کسی مزار یا کسی مزار میں کھڑا ہوتا ہوں، تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں وہ سامنے خواجہ نظام الدین محبوب الہی تشریف لائے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ کلیجہ پھٹنے کو آئے۔ جب خواجہ نظام الدین کہتے ہیں کہ جو باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا، کہتے ہیں ایسے ہی باب جنت، جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے جہاں کی مزار ہے، ان کے سرانے بالکل اس جگہ کو لوگ باب جنت، وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اب کوئی آدمی خوشبو کا ارادہ بن گیا نا، کھڑے حضور کھڑے تھے، اس پر کیفیت کیا طاری ہو؟
اس پر انداز کیا ہو وہ کہاں پہنچ جائے گا ایک دو منٹ کے اندر. تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے، جب نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا، جب خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. ایک بات عذرائے کہہ دیتا ہوں کیونکہ سوالات ہوتے رہتے ہیں. مولانا حشمت علی خان بڑے تگڑے آدمی، جن لوگوں بڑی سخت لوگ ہوتے ہیں نا، اور حاضر جواب ایک منٹ سے پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے ہمارے عالم جو وہاں سے گزر گیا توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل میں جائے گا جنت میں جائے گا. بس یہ کہا کہ دروازہ ہے نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا. گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت. لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور جو مرضی کرے کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا. ہاں سچی توبہ کرے بعد میں اپنے اعمال پہ محنت کرے، برکت عطا کرے گا. فرماتے میں پاک شریف سے ہو کے آیا. رش بڑا تھا اس کے باب جنت سے گزر گیا تو بس چھت پہ بیٹھ گیا. کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے. یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. کہتے ہیں انہوں نے مولانا کہاں سے پاک پتن شریف. تو کہنے لگے کہ آپ کشتی دروازہ جنت وہاں سے بھی گزرے. الحمدللہ لائن تو بڑی موقع مل ہی گیا ہے. گزر گیا ہوں وہاں سے. تو کہتے ہیں مجھے سونگ لگا. پھر تو آپ جنت ہو گئے پر آپ کے پاس جنت کی خوشبو نہیں آ رہی. تنزیہ انہوں نے جواب اجازت ہونی چاہیے. میں نے کہا مولانا کہنے لگے میں نے پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی اس کے پاس سے خوشبو آئے گی. یعنی 500 سال لگے پھر بھی جنت آئے گی. تو آپ سے کوئی نہیں آ رہی. کہتے میں نے ان سے کہا پڑھیا اگلی حضور نے فرمایا جہنمی کو کوئی نہیں آئے. یہ نہیں پڑھی آپ نے یہ نہیں نظر سے گزری. تو کہتے اب مولانا مجھ سے کہنے لگے یار ہو گئے. تو میں نے کبھی آپ نے کیوں چھیڑی بات. میں نے آپ سے آپ نے پوچھا پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے.